بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر ابو فہر تیورا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیورا میری بہن، میں مذاق نہیں کر رہا، اپنے ساتھی عورتوں سے پوچھو کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہیں۔ تیورا اپنی عورتوں کی طرف چلی گئی اور ان سے پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹی اور ابو فہر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تیورا نے ابو فہر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ابو فہر میرے بھائی، ساری عورتیں واپس جانا چاہتی ہیں۔ ابو فہر نے خوش دلی سے جواب دیا، میں آپ سب عورتوں کو واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس پر تیورا بولی، ابو فہر میرے بھائی، جانے سے پہلے میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو آپ نے گرفتار کی جانے والی عورتوں کو رہا کیا، بلکہ ہماری عزت، ہمارے احترام کا خیال رکھا۔ آپ کی جگہ مسلمانوں کا سالار بوڑھا ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتا تو کوئی تعجب نہیں تھا، لیکن آپ جیسے جوان ساز سپہ سالار سے اس قسم کے سلوک، اس قدر نرمی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہرحال میں اپنی اور اپنی ماں دونوں کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت اور احترام دیا اور مسلح جوان مقرر کیے جو ہمیں اپنی منزل تک چھوڑ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی لیونا اور تیورا دونوں ماں بیٹی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئیں، پھر مسلح جوان انہیں لے کر سرخوسا شہر کی طرف لے جا رہے تھے۔ قسطنطنیہ کا شہنشاہ مائیکل اپنے قصر کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب اس کی بیوی اور سلطنت کی ملکہ بیلارس، اس کے بائیں جانب اس کی خوبصورت اور حسین بیٹی کیترینا، اکلوتا بیٹا انطونیو بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے دائیں جانب پہلی نشست پر سلطنت کا بڑا پادری افونش چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آگے دیگر مذہبی اور سلطنت کے عمائدین اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ بائیں طرف پہلی نشست پر قسطنطنیہ کا سپہ سالار اعلیٰ مائیکل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آگے دوسرے درجے کے جرنیل تیوفلس اور تیوڈوٹس اپنی نشستیں سنبھالے ہوئے تھے۔ ان دونوں جرنیلوں کے بعد اگلی نشستوں پر دیگر سالار اپنے اپنی نسبوں کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے کہ مائیکل کا چوبیدار دو اشخاص کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ مائیکل کے سامنے آ کر دونوں اشخاص زمین کی طرف خوب جھکے تعظیم تھی۔ جب وہ سیدھے کھڑے ہوئے تب قسطنطنیہ کے بادشاہ مائیکل نے ان دونوں کو مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں صقلیہ کے حکمران بلاتا نے میری طرف روانہ کیا ہے۔ یہی بات میرے چوبیدار نے بتائی ہے۔ اس سے آگے تفصیل نہ تم نے اس سے کہی ہے، نہ ہی اس نے مجھ پر کوئی انکشاف کیا ہے۔ کہو تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ دونوں قاصدوں نے ایک بار غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان دو میں سے ایک مائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عظیم شہنشاہ، ہم صقلیہ کے حکمران بلاتا کی طرف سے انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں۔ بلاتا اب صقلیہ کا حکمران نہیں رہا۔ آپ تک یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ مسلمان جزیرے پر حملہ آور ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے مازر شہر پر قبضہ کیا، اس کے بعد مرز کے مقام پر بلاتا کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ میں افسوس کے ساتھ انکشاف کر رہا ہوں کہ اس جنگ میں بلاتا کو بدترین شکست ہوئی۔ صقلیہ سے با کر وہ اٹلی کے شہر کلوریا آیا اور وہاں اس نے قیام کر لیا ہے، اور ہم دونوں کو یہ بری خبر سنانے اور مسلمانوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ صقلیہ میں بلاتا کی شکست کی خبر سن کر قصر میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے ایک طرح سے حواس جاتے رہے تھے۔ مائیکل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اس کا سپہ سالار اعلیٰ میکائیل سر جھکائے گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ دیگر جرنیل جن میں تیوفلس، تیوڈوٹس، میگور اور ملاسین شامل تھے وہ بھی ہکے بکے رہ گئے تھے۔ بڑا پادری افونش عجیب سے انداز میں کبھی اپنے چھوٹے پادریوں اور کبھی اپنے بادشاہ مائیکل کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ تھوڑی دیر تک گہری چپ رہی۔ اس دوران مائیکل کی بیوی بلارس اور اس کی بیٹی کیترینا اور بیٹے انطونیو کے جذبات بھی دوسروں سے مختلف نہ تھے۔ تینوں بڑی حیرانی اور پریشانی سے مائیکل کی طرف دیکھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مائیکل نے آنے والے قاصدوں کو مخاطب کیا، پہلے یہ کہو مرز کے مقام پر جو جنگ ہوئی اس میں لشکریوں کا تناسب کیا تھا؟ اس بار دوسرا قاصد بول پڑا، عظیم شہنشاہ، بلاتا کے پاس 1.5 لاکھ کا لشکر تھا جسے بدترین شکست ہوئی، جس کی اکثریت کو مسلمانوں نے تہہ تیغ کر دیا۔ مائیکل نے اس بار کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ لیا، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ ان کی تعداد صرف 10,000 تھی۔ اس قاصد نے پھر بولتے ہوئے جواب دیا تھا،
مائیکل نے اس بار بڑے مشکوک انداز میں قاصد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ 10,000 کا معمولی لشکر 1.5 لاکھ کے عظیم لشکر کو شکست دے دے اور اس کا سپہ سالار بلاتا سکلیا سے باکر اٹلی کے شہر کلوریا میں آ کر پناہ گزین ہو جائے؟ ذہن اس بات کو نہیں مانتا۔ یہ بھی کہو کہ مسلمانوں کے لشکر کا سالار کون تھا جس نے حیرت انگیز جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 10,000 کے لشکر کے ساتھ 1.5 لاکھ کے لشکر کو بدترین شکست دی؟ پہلا والا قاصد پھر بول پڑا، مسلمانوں کے لشکر میں 2 انتہائی اہم اشخاص ہیں۔ ایک قاضی ہے جس کا نام اسد بن فرات ہے، کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اسے لشکر میں خیر و برکت اور سعادت کے لیے رکھا گیا ہے، ورنہ وہ پیشور سپاہی نہیں ہے۔ دوسرا شخص جس پر مسلمانوں کی ساری فتح کا دار و مدار ہے، وہ افریقہ میں مسلمانوں کے سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم کے لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ ہے۔ نام اس کا محمد بن عبداللہ تمیمی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے ابو فہر کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کا جنگجو، نیڈر اور جرأت مند شخص ہے۔ کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افریقہ میں اٹھنے والی بغاوتوں کو اس کے علاوہ کوئی فرو نہیں کر سکتا۔ جب بھی افریقہ کے باغیوں، ویشیوں اور غیر مسلموں کے خلاف وہ حرکت میں آیا، ہر بار اس نے مخالف قوتوں کو شکست دے کر اپنے سامنے زیر کر لیا۔ افریقہ کے مسلمان اسے صحرائی عقاب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ اپنے ذہن میں اس نے شکست اور ہزیمت کا لفظ مٹا کر رکھا ہوا ہے۔ قاصد یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر دوبارہ اس نے کہنا شروع کیا، شہنشاہ محترم، قسطنطنیہ سے جو لشکر آپ نے جنگجو رومنوں پر مشتمل بلاتا کی مدد کے لیے سکلیا روانہ کیا تھا، اس میں جس قدر افراد تھے، ان سب کو مسلمانوں کے سپہ سالار ابو فہر نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کسی رومن کو باکر جان بچانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اس جنگ میں قسطنطنیہ سے جانے والا جو رومنوں کا لشکر تھا، اسے بلاتا نے اپنے لشکر کے آگے رکھا تھا اور وہ جنگ میں سارے کام آ گئے۔ مائیکل تھوڑی دیر تک خاموش رہا، اس کے بعد اس نے قاصد کو مخاطب کیا، اب بلاتا مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ قاصد پھر بول پڑا، اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کلوریا شہر میں قیام کر رکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا لشکر ترتیب دیا جائے جو مسلمانوں کو سکلیا سے نکال باہر کرے۔ مائیکل کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر بلاتا کی بیوی میری دور کی رشتہ دار نہ ہوتی تو جس طرح اس نے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھائی ہے، میں اس کی گردن مار دینے کا حکم دے دیتا، لیکن میں اسے معاف کرتا ہوں۔ بہرحال مسلمانوں کو سکلیا سے باہر نکالنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ مائیکل تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، تم دونوں واپس بلاتا کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن وہ کلوریا میں ہی رہ کر گزارے، نہ اسے واپس سکلیا جانے کی ضرورت ہے نہ ہی وہ یہاں آئے، میں اسے سکلیا کی حکمرانی سے معزول کرتا ہوں۔ مائیکل تھوڑی دیر خاموش رہا، سوچتا رہا، اس کے بعد دوبارہ اس نے قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ اپنے 3 جرنیلوں تھیوڈوٹس، میگور اور ملاسین کو چند یوم تک سکلیا روانہ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے یہ تینوں جرنیل مسلمانوں کو سکلیا سے نکال باہر کریں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے رومنوں کے بادشاہ مائیکل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بیٹی کیترینا اپنا منہ اپنے باپ مائیکل کے قریب لے گئی۔ تھوڑی دیر تک کسر پسر کرتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے مائیکل بول پڑا، سکلیا میں جو حالات رونما ہوئے ہیں، اس سلسلے میں میری بیٹی کیترینا نے ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی ہے۔ جو تجویز میری بیٹی نے پیش کی ہے، اس کا اعلان میں خود یہاں اپنی سلطنت میں کراؤں گا اور تم دونوں کلوریا میں بلاتا سے مل کر سکلیا کا رخ کرنا، اور جو میری بیٹی نے کہا ہے اس سے جا کے اہل سکلیا کو بھی آگاہ کرنا، تاکہ میری بیٹی کے اس فیصلے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہمارے سامنے آئے۔ مائیکل تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، میری بیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری سلطنت یا سکلیا کا جو بھی شخص، جو بھی جنگجو، جو بھی سورما مسلمانوں کی سپہ سالار محمد بن عبداللہ تمیمی، جسے ابو فہر کہہ کر پکارا جاتا ہے، اسے قتل کرے گا، اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ جو اسے زندہ گرفتار کرے گا، میری بیٹی کیترینا اس سے شادی کرے گی۔ یہ اعلان سن کر مائیکل کی سلطنت کے جرنیل میکائل کے سوا سب نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا تھا۔
لیکن میکائیل کا رنگ فک اور گہرا پیلا ہو گیا تھا۔ بڑے رازدارانہ سے انداز میں اپنا سر آگے بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے جرنیل تھیوفلس تھیوڈوٹس میگورا اور ملاسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیزو، جہاں میں اس سلطنت کا سپہ سالار اعلیٰ ہوں، وہاں میرے ماتحت سالار کی حیثیت سے تم میرے دست راست بھی ہو۔ یہ کہو، جو اعلان کیترینا نے کیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ میکائیل کی اس گفتگو کے جواب میں دوسرے سالاروں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، بس وہ عجیب سے جذبے میں اسے گھورتے رہے تھے، یہاں تک کہ میکائیل پھر بول پڑا، تم میری خواہشات، میرے جذبات سے آگاہ ہو۔ تم تینوں یہ بھی جانتے ہو کہ میں کیترینا کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میں گزشتہ کئی سال سے کیترینا کے ساتھ محبت جیسے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری اس کیفیت سے تم تینوں آگاہ ہو۔ اب جبکہ کیترینا اس شخص سے شادی کا اعلان کر رہی ہے جو مسلمانوں کے سالار ابو فہر کا سر کاٹ کر لائے گا یا اسے زندہ گرفتار کرے گا، تو تم جانتے ہو کیترینا سے میری شادی کے سارے ہی راستے منقطع ہو کر رہ جائیں گے۔ میکائیل جب خاموش ہوا تو تھیوفلس نے اسے مخاطب کیا، کیترینا نے جو اعلان کیا ہے تم جانتے ہو اس اعلان کو ہر کوئی پسند کرے گا۔ دیکھو، اس کی ماں، اس کا باپ اور اس کا بھائی تک بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کے جذبات سے کوئی آگاہ نہیں اور نہ ہی ہم تینوں کے علاوہ کوئی جانتا ہے کہ آپ کیترینا کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے جذبات کا اظہار بہت پہلے کیترینا کے باپ اور اپنے شہنشاہ مائیکل یا کیترینا کی ماں بلارس سے کر دینا چاہیے تھا۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکے تو کم از کم اپنے جذبات کی تھوڑی سی بنک کیترینا کے بھائی انتونیو ہی کے کان میں ڈال دیتے تو آج معاملہ مختلف ہوتا۔ مجھے امید ہے اگر تم کیترینا سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتے تو شہنشاہ مائیکل ضرور کیترینا کو تم سے منسوب کر دیتا، اس لیے کہ سلطنت میں آپ کی بڑی عزت، بڑا وقار ہے۔ لیکن اب معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ شہنشاہ مائیکل سے اس کی بیٹی کیترینا سے محبت کا اظہار کریں گے یا اپنی محبت کا انکشاف دوسروں پر کریں گے تو کوئی اسے اہمیت نہیں دے گا، اس لیے کہ کیترینا جو اعلان کر چکی ہے اس اعلان کے بعد آپ کے جذبات، آپ کی خواہشات کا کوئی احترام نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھیوفلس رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد وہ پھر کہہ رہا تھا، میکائیل، اپنے دل میں یہ بھی لکھ رکھو کہ کیترینا نے ایک انتہائی نیک کام کے سلسلے میں اپنی ذات، اپنی شخصیت کو پیش کیا ہے، اور دیکھو پادری تک اس کے اس اعلان کو سراہ رہے ہیں، یہ کہ سکلیا میں مسلمانوں کے جرنیل محمد بن عبداللہ تمیمی کے ہاتھوں رومنوں کا بے پناہ نقصان ہو چکا ہے۔ اس شخص نے ہزاروں رومنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور سکلیا کے خاصے بڑے حصے پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اسی بنا پر سلطنت کا ہر فرد ہی نہیں، سارے پادری بھی کیترینا کے اس اعلان کو سراہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ فی الوقت خاموش رہیں، دیکھیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ تھیوفلس جب خاموش ہوا تب دوسرا جرنیل میگور بول پڑا، کیترینا نے جو اعلان کیا ہے وہ بڑا اچھا اعلان ہے۔ سارے عمائدین سلطنت کے علاوہ مذہبی لوگ بھی جو یہاں ہیں وہ اس فیصلے کو پسند کر چکے ہیں، اور جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی اس فیصلے کی تعریف کریں گے۔ اگر تم کیترینا کو چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو لشکر چند دن تک مسلمانوں کے سالار کی سرکوبی کے لیے روانہ ہونے والا ہے، اس لشکر کی کمانداری تم خود اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اپنے کچھ خاص آدمی مقرر کر دو کہ وہ محمد بن عبداللہ کا سر کاٹ کر لائیں یا اسے زندہ گرفتار کر لیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو اس کی گرفتاری اور اس کے قتل کا صحرا اپنے گلے میں ڈال لینا، اور اس طرح تم میرے خیال میں اپنے ساتھیوں، اپنے مسلح جنگجوؤں کے ذریعے کیترینا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ میکائیل اپنے جرنیلوں کے ساتھ محو گفتگو تھا، لہذا رومنوں کا شہنشاہ مائیکل بغور ان کو دیکھتا رہا اور خاموش رہا۔ جب گفتگو کا یہ سلسلہ طول پکڑنے لگا تب میکائیل کو مخاطب کرتے ہوئے مائیکل بول پڑا، میکائیل، تم سب آپس میں گفتگو کر رہے ہو، یہ یقیناً سلطنت کی بہتری ہی کا باعث ہوگی۔ میں اس مجلس کو برخاست کرنے لگا ہوں۔ تم ایک خاصا بڑا لشکر تھیوڈوٹس، میگور اور ملاسین کے حوالے کر دو، اور یہ تینوں جرنیل ایک شاندار بحری بیڑے کے ذریعے سکلیا کا رخ کریں گے، اور ہر صورت میں مسلمانوں کے جرنیل محمد بن عبداللہ تمیمی کو اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ روانگی سے پہلے میں اپنے ان تینوں سالاروں سے کہنا پسند کروں گا کہ ان کے ذمے دو کام ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلمانوں کو کھلی طور پر سکلیا سے نکال باہر کریں،
دوسرا یہ کہ وہاں پہنچتے ہی لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ ہر صورت میں ان میں سے کوئی نہ کوئی محمد بن عبداللہ تمیمی کو یا تو زندہ گرفتار کریں یا اس کا سر کاٹ کر ہمارے پاس لائیں، اور انہیں یقین دلائیں کہ جو بھی شخص ایسا کرے گا ہر صورت میں اس کی شادی میری بیٹی کیترینا سے کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مائیکل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا، بیوی بلارس، اس کی بیٹی کیترینا بھی اٹھ کھڑے ہوئے، پھر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میکائل پھر اپنے ساتھی سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میگور، جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس کا صرف آدھا حصہ قابل عمل ہے، باقی آدھا حصہ ایسا ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تم تینوں جانتے ہو میں سلطنت کا سپہ سالار اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ شہنشاہ مائیکل کا نائب بھی ہوں۔ اس کی طبی یا حادثاتی موت کے بعد میں ہی سلطنت کا شہنشاہ ہوں گا۔ نائب کی حیثیت سے تم جانتے ہو اصولاً میرا دارالحکومت میں رہنا لازمی ہے، میں کسی جنگ میں حصہ بھی نہیں لے سکتا۔ اگر ایسا کروں گا تو یاد رکھنا پیچھے سے کوئی بغاوت کھڑی ہو سکتی ہے، مائیکل کا کوئی خاتمہ کر سکتا ہے اور خود سلطنت کا حکمران بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میرے سامنے اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا میرا اور تیوفلس کا میرے نائب کی حیثیت سے یہاں رہنا ضروری ہے۔ تھیوڈوٹس، ملاسین اور میگور، تم تینوں میرے دست راست ہو، تم تینوں ایک لشکر کے ساتھ سکلیا روانہ ہونے والے ہو۔ میں اپنے بھائی اور دست راست کی حیثیت سے تم تینوں سے گزارش کروں گا کہ وہاں جا کے کچھ اعلیٰ پائے کے جنگجو مقرر کرنا جو محمد بن عبداللہ تمیمی کو زندہ گرفتار کریں۔ جب ایسا ہو چکے تو مجھے اس کی اطلاع کرنا، میں حالات کا جائزہ لینے کے بہانے سکلیا جاؤں گا اور وہاں یہ مشہور کر دیا جائے گا کہ محمد بن عبداللہ نے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، میرے ساتھ مقابلہ ہوا اور مقابلے کے دوران میں نے محمد بن عبداللہ تمیمی کا سر کاٹ کر رکھ دیا۔ اس طرح میں کیترینا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور اگر وہ زندہ گرفتار نہ ہو سکے، مقابلے کے دوران مارا جائے، تب اس کی لاش کو جلا کے خاص تر کر دینا اور یہ مشہور کر دینا کہ محمد بن عبداللہ کسی کے ہاتھوں مارا نہیں گیا بلکہ تم لوگوں کے حملوں کے باعث سکلیا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس طرح نہ کوئی اعلان کر سکے گا کہ اس نے محمد بن عبداللہ تمیمی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کیترینا کو حاصل کر سکے گا۔ اس طرح مجھے وقت مل جائے گا کہ میں کیترینا کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا اندازہ ہے تم تینوں میرا مقصد سمجھ گئے ہوگے۔ میکائل خاموش ہوا، تب مسکراتے ہوئے تھیوڈوٹس کہنے لگا، مطمئن رہو، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، ہم تمہاری محبت کو ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ جواب میں میکائل مسکرا دیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تینوں جرنیل ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ چند دن بعد ایک بہت بڑا اور جرار لشکر تھیوڈوٹس، میگور اور ملاسین کی سرکردگی میں سکلیا کا رخ کر رہا تھا۔ مرز کے مقام پر سکلیا اور رومنوں کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد چند روز تک محمد بن عبداللہ تمیمی اور قاضی اسد بن فرات نے مرز کے میدانوں میں ہی پڑاؤ کیے رکھا۔ دشمن کے پڑاؤ سے جو مال و متاع ہاتھ لگا اس کا خاصا بڑا حصہ لشکریوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس سے لشکریوں کے حوصلے سکلیا کی اجنبی سرزمینوں میں رہتے ہوئے پہلے کی نسبت مزید بلند ہوئے۔ چند روز تک مرز میں قیام کرنے کے بعد قاضی اسد بن فرات اور محمد بن عبداللہ تمیمی نے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی۔ مرز سے سکلیا کے مرکزی شہر سرکوسا کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اسلامی لشکر پہلے کیلا کے مقام پر آیا، جہاں کسی بڑی قوت نے مزاحمت نہ کی اور یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہاں سے فتح کا دائرہ اور مزید وسیع کیا گیا اور آگے بڑھتے ہوئے سکلیا کے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا، یہاں تک کہ اسلامی لشکر پیش قدمی کرتے ہوئے سکلیا کے مرکزی شہر سرکوسا کے قریب جا پہنچا۔ سرکوسا شہر کی حفاظت کے لیے اس کے سامنے پتھروں سے بنا ہوا ایک مستحکم قلعہ تھا اور اس قلعے کا نام کراس تھا۔ یہ کراس نام کا قلعہ ایک طرح سے سکلیا کے مرکزی شہر سرکوسا کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا تاکہ شہر سے آگے رہتے ہوئے اور قلعہ میں محصور ہو کر حملہ آوروں سے شہروں کا دفاع کیا جا سکے۔ سرکوسا شہر بھی اپنے استحکام کے لحاظ سے بڑا عجیب و غریب تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ سسلی کا سب سے مستحکم قلعہ اور محصور شہر خیال کیا جاتا تھا، اس لیے کہ سرکوسا نام کا شہر 3 اطراف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا، صرف شمالی حصہ خشکی سے ملا ہوا تھا اور قلعے اور شہر کا صدر دروازہ بھی شمال ہی کی جانب تھا۔ چونکہ مرز کے میدانوں سے کوچ کرتے وقت ابو فہر کا مدعا یہی تھا
کہ صقلیہ کے مرکزی شہر کی طرف کوچ کیا جائے، لہٰذا افریقہ سے ان کے ساتھ جو بحری بیڑا آیا تھا اسے بھی حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ سمندر کے راستے سرکوسا کی طرف بڑھے۔ صقلیہ کے حکمران بلاتا کی اٹلی کے شہر کلوریا کی طرف بھاگ جانے کے بعد صقلیہ کا نظم و نسق بطارکہ کے پاس تھا۔ وہ جنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں رکھتا تھا، اور پھر مزید یہ کہ مرز کے مقام پر جو مسلمانوں نے رومنوں اور صقلیہ کے متحدہ لشکر کو شکست دی تو ایک طرح سے بطارکہ ہی نہیں، یہاں کے لشکریوں پر بھی رعب بیٹھ گیا تھا۔